ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ اجودھیا اور رام مندر تنازع معاملے میں ہندو فریقوں کے درمیان شدید اختلاف سامنے آیا ہے۔ نرموہی اکھاڑا کے وکیل نے آج سپریم کورٹ میں کہا، رام مندر کا مقدمہ لڑنے کا حق صرف نرموہی اکھاڑا کو ہی حاصل ہے، دوسرے ہندو فریقوں کو مقدمہ لڑنے اور اس بارے میں کچھ بولنے کا حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی رام للہ کی پٹیشن قابل سماعت ہے۔ بابری مسجد ملکیت مقدمہ اور رام جنم بھومی تنازع معاملہ کی سپریم کورٹ میں سماعت گزشتہ 2 ہفتوں سے مسلسل جاری ہے۔ آج سنوائی کا 12واں دن تھا۔ بحث کے دوران نرموہی اکھاڑا کے وکیل نے سپریم کورٹ سے کہا، رام مندر معاملہ میں مقدمہ دائر کرنے کا حق صرف نرموہی اکھاڑا کو ہی حاصل ہے، کیونکہ وہی اس کے شیبت یعنی متولی ہونے کا حقیقی دعوے دار ہے اور اسی کے قبضہ میں مورتی ہے۔ دوسرے ہندو فریق کو اس تعلق سے بولنے اور کچھ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے رام للہ کی جانب سے داخل کردہ اپیل ناقابل سماعت ہے، اسے مسترد کیا جائے۔ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ ڈاکٹر راجیو دھون نے عدالت سے کئی مرتبہ گزارش کی اور اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے ہندو فریقین کے درمیان آپس میں جو تنازع اور جھگڑا ہے وہ اسے طے کر لیں اور اپنا حتمی موقف واضح کر دیں، اس کے بعد ہی ہم اپنی بحث کا آغاز کریں گے۔ ملت ٹائمز کو حاصل شدہ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں اب اسی تناظر میں بحث ہو رہی ہے۔ آج کی سماعت کے دوران اپنا دعویٰ پیش کرتے ہوئے نرموہی اکھاڑا کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ ایس کے جین نے عدالت کو بتایا کہ دستاویزات میں تحریر ہندو لفظ سے مراد نرموہی اکھاڑا ہی ہے، کیونکہ وہی اس متنازع اراضی کا متولی ہے اور رام کا چبوترا ہمیشہ سے اس کے قبضے میں ہی تھا۔ اس معاملہ کی سماعت کرنے والی 5 رکنی آئینی بینچ، جس میں چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گگوئی، جسٹس اے بوبڈے، جسٹس اشوک بھوشن، جسٹس چندرچوڑ اور جسٹس عبدالنظیر شامل ہیں، کو ایڈوکیٹ ایس کے جین نے مزید بتایا کہ صرف نرموہی اکھاڑا کے پاس ہی دستاویزات پر مشتمل ثبوت و شواہد ہیں جس کے مطابق ہندو یعنی کہ نرموہی ہیں۔ اسی درمیان جسٹس بوبڈے نے ایڈوکیٹ ایس کے جین سے دریافت کیا کہ وہ عدالت سے کیا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ انتظامی امور کی ذمہ داری اور حق چاہتے ہیں، نیز پوجا نرموہی اکھاڑا کے ذریعے ہی انجام دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس اراضی کا قبضہ رام للہ اور رام للہ کی نمائندگی کرنے والے کسی بھی شخص کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس پوری اراضی پر صرف اور صرف نرموہی اکھاڑا کا ہی حق ہے۔ ایڈوکیٹ ایس کے جین کی جانب سے عدالت میں پیش کیے گئے چند دستاویزات کا مطالعہ کرنے کے بعد جسٹس بوبڈے نے کہا کہ اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس اراضی کی متولی ہیں، جس کے جواب میں ایس کے جین نے کہا کہ ان کے پاس ان کے دعوے کو تقویت دینے کے لیے سینکڑوں دستاویزات تھے، لیکن 1982 میں ڈکیتی کے وقت وہ سب ضائع ہو گئے، لیکن فیض آباد گیزیٹر میں ان سب دستاویزات کا تذکرہ ہے۔ جسٹس ایس بوبڈے نے ایڈوکیٹ ایس کے جین سے دریافت کیا کہ آیا درست ہے کہ چبوترے پر مورتی نصب تھی جسے بعد میں اندرونی صحت میں منتقل کیا گیا تھا۔ ایس کے جین نے عدالت کو بتایا کہ تاریخی شواہد کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1528 میں متنازع عمارت کی تعمیر ہوئی تھی، لیکن اس بات کا کچھ بھی ثبوت نہیں ہے کہ اس وقت وہاں نماز ادا کی جاتی تھی، نیز ایسا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نرموہی اکھاڑا نے کبھی رام مورتی کے خلاف قدم اٹھایا ہو، یعنی وہ ہمیشہ سے ہی مورتی کے انتظامی امور انجام دیتے رہا ہے۔ آج نرموہی اکھاڑا کے وکیل ایس کے جین کی بحث نامکمل رہی، جس کے بعد عدالت نے اپنی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کیے جانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔